آج مدارس پہ جو ظالم کی نظر ہے مٹ جائے گا وہ خود اسے کیا اس کی خبر ہے۔ اللہ کا زندہ یہی فرمان رہے گا، قرآن رہے گا، قرآن رہے گا، میرا قرآن رہے گا، میرا قرآن رہے گا۔ بولیے قرآن، قرآن، قرآن۔ یہ پیچھے والے بھی بولیں قرآن۔ بھائی ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم جل جلالہ اما نوالہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا والساعة کہاتین، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ ایک صحابی سے بھی گر ہے سوئے زن، ایک صحابی سے بھی گر ہے سوئے زن، ہے وہ بے شک لائق گردن زدن۔ حضرات علماء اکرام، دور دراز سے تشریف فرما مہمانان عظام، میرے بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ ماں اور بہنوں، آج کا یہ ہمارا سالانہ پروگرام ہے۔ بڑی محنت اور محبت سے آپ تمام حضرات نے اس کو سجایا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ مدرسے کی محبت میں، یہاں کے اساتذہ، یہاں کی انتظامیہ کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائیں۔ میرے عزیزوں، جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی تھوڑا اندر آ جائے۔ یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ یہ دل جلوں کا گاؤں ہے، یہ بہادر اور شیروں کا گاؤں ہے۔ جو جلسہ سننا بھی جانتے ہیں، اس کی قدر کرنا بھی جانتے ہیں، جو علماء سے محبت کی، جنہوں نے مثالیں پیش کی ہے۔ داستان ہے اس گاؤں کی الحمدللہ۔ یہ کوئی معمولی گاؤں نہیں، ایک تاریخی گاؤں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو سلامت رکھے اور بار بار ہر سالانہ جلسے میں ہمیں حاضری کا شرف بخشے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، یہ یقین مان لو اور دل میں بٹھا لو۔ اگر سوتے میں بھی کوئی یہ پوچھے کہ ہمارے آخری پیغمبر کا نام کون، آخری پیغمبر کون ہے، سب سے آخری نبی کون سے ہے، تو ہماری زبان پر فوراً یہ کلمہ آنا ہے کہ محمد۔ محمد میرا آخری پیغمبر جن کا نام محمد ہے، اور ان کی جنہوں نے مدد کی، جو آپ کی ساتھ رہے، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابی بن جانا کسی کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ کس کو صحابی بنائے، اور اب یہ موقع بھی نہیں ہے کہ کوئی صحابی بن جائے۔ جس کو صحابی بننا تھا وہ حضور کے زمانے میں بن گیا، اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ صحابی اس کا نام ہے کہ جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسی حال پر انتقال کیا ہو، اس کا نام صحابیت ہے۔ بہت بڑا مقام ہے، نبوت کے بعد صحابیت کا درجہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا اور اللہ کے دین کا اعلان فرمایا۔ آپ لوگوں کے پاس گلی گلی جاتے
اور لوگوں کے پاس جا کر سمجھاتے کہ اللہ ایک ہے، تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرتے، لوگ آپ کی جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ ایک پہاڑ کے دامن میں اللہ کے رسول نے سارے کفار مکہ کو جمع فرمایا اور ان سے کہا کہ میں اگر تمہیں یہ خبر دوں کہ آج بارش ہوگی تو یقین کرو گے؟ سب نے کہا بے شک ہم یقین کریں گے۔ اور اگر میں یہ بتاؤں کہ فلاں ملک تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا اس بات کا بھی یقین کرو گے؟ سب نے کہا بے شک آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سنو، جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا وہ کوئی ذات ہے جو اس سورج کو چلاتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، ستاروں کو چمکاتا ہے، اس پانی کو اگاتا ہے، اس کو چلاتا ہے، اس زمین کو ٹھہراتا ہے۔ یقیناً وہ کوئی طاقت ہے، وہ کوئی ذات ہے، وہ کوئی ہستی ہے جس نے سارے نظام عالم کو چلایا ہوا ہے۔ وہ کوئی وجود ہے، کوئی طاقت ہے، تم اس کی گواہی دے دو اور کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے جب یہ اعلان سنا تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سنادید قریش اور بڑے بڑے کافر رؤسائے کفار میدان میں نکلے اور مٹی، ریتا، کنکروں کو اٹھایا اور حضور کے اوپر پھینکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ گئے۔ وہ محمد جس میں سارے شہر کو جس نے اپنی محبتوں کے دامنوں میں لپیٹا، جس نے جو یتیموں کا والی، ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابھی حضور تشریف نہیں لائے، حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہے، مادر رحم میں ہے، آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابھی 6 سال کے ہیں تو حضور کی والدہ نے کہا بیٹے محمد میرا دل کرتا ہے تمہاری ننیحال چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن جو حضرت عبداللہ کی باندی تھی اور حضرت آمنہ، چھوٹا سا قافلہ مکہ سے ہوتا ہوا مدینہ پہنچا اور وہاں ایک مقام ہے یثرب کے آزو بازو بالکل، وہاں تشریف لے گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ننیحال میں رہے۔ وہاں حضرت آمنہ کو بخار آیا، جب بخار آیا تھوڑا افاقہ ہوا، کہا کہ بیٹا محمد ہمیں اپنے گھر جانا ہے، مکے چلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل دیے۔ تو ایک جگہ کا نام ہے مقام ابوا، مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے، وہاں حضور کے والد کی قبر ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا بیٹے محمد تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، ساری دنیا جانتی ہے تیرا باپ نہیں ہے، تو یتیم ہے۔ میرا دل چاہتا ہے اگر حادثات زمانہ نے تیرے والد کی قبر کے نشانوں کو چھوڑا ہوگا تو ان کی قبر پہ تھوڑا درود و سلام کا نذرانہ پڑھ کے چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی والدہ اور ام ایمن ساتھ میں ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے والد کی قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ جس سے جتنا بڑا کام لیتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سرانے کھڑے ہیں، حضرت آمنہ پیروں کی جانب کھڑی ہے، روتے روتے ہچکیاں بن گئی اور وہی انتقال ہو گیا۔ اسی سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہاں دفن ہے، جہاں مدفون ہے، وہیں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور ایک طرف اپنے والد کی قبر کو چمٹ چمٹ کے روتے اور ایک طرف اپنی والدہ کو چمٹ کے روئے۔ کوئی دلاسا دینے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے میرا پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے چمٹ گیا۔ اے میری ماں، میرے والد تو چھوڑ کے چلے گئے، اب تیرا بھی جانے کا نمبر آ گیا۔ ام ایمن نے آپ کو دلاسا دیا، کوئی اور نہیں، بستی سے کچھ لوگوں کو بلا کے لائے، تدفین عمل میں آئی۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے والد کا سایہ اٹھ گیا، جس کی والدہ کا سایہ اٹھ گیا، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ چلا۔ اب انہوں نے جب کفار مکہ کو نبوت کی طرف بلایا، پیغمبری کی طرف بلایا، رب اللہ کی طرف بلایا،
تو انہوں نے اینٹ اور پتھروں سے آپ کا استقبال کیا، آپ کے اوپر مٹی اور کنکروں کو پھینکا۔ وہ نبی، وہ رحمت للعالمین جو سارے جہانوں کا سردار، خنجر لگے کسی اور کو تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر لگے کسی اور کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے سینے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سامنے یتیم بچہ کھڑا ہے، مکے کا یتیم کھڑا ہے جس کے نہ والد ہے نہ والدہ ہے نہ دادا ہے، لیکن کفار مکہ کو ذرا سا رحم نہ آیا، آپ کے اوپر پتھروں کو پھینکا۔ عرش آدم سے حضرت جبرائیل کو بھیجا گیا، جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو تسلی دو۔ تیسرا پارہ ہے، اللہ نے آیت کا نزول فرمایا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے میرے محمد، اس سلطنت کا مالک تو میں ہوں، اس بادشاہت کا مالک تو میں ہوں، میں جسے چاہتا ہوں نوازتا ہوں۔ آج مکے کے لوگ تجھے پتھروں سے مار رہے ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے پیغمبر، تم تو وہ ہو اور وہ ہستی ہو جس کے صدقے میں یہ جہان بنا، یہ آسمان بنا، یہ زمین بنی، کل کائنات بنا، سارے نبی رسول پیغمبر آئے، یہ کائنات محمد تیرے صدقے میں بنی ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ ابھی کفار مکہ کا ظلم تھم نہیں رہا، آپ کے صحابہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا جاتا، تپتے ہوئے صحرا میں مارا جاتا، ان پر پتھروں کی برسات ہوتی، نماز پڑھنے پر پابندی، قرآن کریم کی تلاوت پر پابندی، اللہ اللہ کہنے پر پابندی۔ لیکن میرا رب وہ ہے، وہ وقت بھی آیا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا، اب مکے کے لوگ کھڑے ہوئے حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ بلال جس کو مکہ کے تپتے ہوئے صحرا میں گرم ریت پہ لٹایا جاتا، وہ خباب و خبیب، وہ مصعب بن عمیر جن کو مکے کی وادیوں میں ستایا جاتا، آج مکہ فتح ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذرا میرے بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے، اے بلال تجھے معلوم ہے یہ دنیا میں اللہ کا وہ گھر ہے جو سب سے مقدس ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ اے بلال، جہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اس کی چھت پہ کھڑا ہو جا اور اذان دے۔ آج کبریائی کو بیان کر، اللہ کی وحدانیت کو بیان کر، محمد کی رسالت کو بیان کر۔ میرے ساتھیوں، ہم اہل سنت والجماعت کے دیوانے ہیں، علماء حق، علماء دیوبند کے غلام ہیں، ان کے مقلد ہیں۔ انہوں نے ہمیں قرآن کریم اور سیرت رسول ہماری زندگی میں چھوڑی ہے، ہم اسی پر مرنا چاہتے ہیں، اسی پر جینا چاہتے ہیں۔ لاکھ دنیا میں زلزلے آئے، طوفان آئے، بادل اٹھے، ہوائیں چلے، ہمارا ایمان نہ ڈگمگایا ہے، نہ ڈگمگا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان پڑھی، آج علماء دیوبند اسی اذان کو پڑھتے ہیں، ہماری ہر مسجد میں وہی اذان ہوتی ہے۔ اس کے بعد تکبیر پڑھی، حضور نے نماز پڑھائی، 17 کلمات اذان میں ہے، 19 کلمے تکبیر میں ہے، نہ ایک لفظ گھٹا نہ ایک لفظ بڑھا۔ علماء دیوبند قاسم نانوتوی نے ترازو کو قائم کر دیا اور اس کا نام ہے میزان عدل، دیوبندیت کی انصاف کی ترازو جو پورا تولتی ہے، جس میں بیلنس نہیں، جس میں کوئی پاسنگ نہیں، پورا کا پورا، بالکل آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، بالکل پورا تولتی ہے۔ انہوں نے انہی کلمات کو لوگوں سے جا جا کے بتایا، گلی گلی محلے محلے گاؤں میں جا کے بتایا اذان بلالی یہ ہے اور تکبیر بلالی یہ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو میدان عمل میں آیا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹی حدیثیں گھڑی اور امت مسلمہ کو ورغلایا، دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بھیجا، جس نے صحیح حدیثوں کو جمع کیا اور بخاری شریف کی تصنیف
فرمائی، حضرت امام مسلم کو پیدا فرمایا، ابو داؤد سجستانی علیہ الرحمہ کو پیدا فرمایا، امام ترمذی کو بھیجا، چاروں فقہ کے بڑے بڑے اماموں کو بھیجا، امام آدم کو پیدا کیا اور اسی کوفے میں پیدا کیا، شہر تقریج میں پیدا کیا، پھر قریشی نسل سے حضرت الشافعی الامام امام ثانی کو پیدا کیا، پھر مدینہ کا فقیہ امام مالک کو پیدا کیا، پھر امام احمد ابن حنبل کو پیدا کیا تاکہ حضور کی حدیثوں کی حفاظت کر سکے، حضور کی حدیثوں کی حفاظت کر سکے۔ میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ درود کا نذرانہ پڑھ کے چلے آئے۔ میرے بھائیوں، جن کی مائیں زندہ ہے وہ ان کی قدم بوسی کرے، ان کے ہاتھوں کو چومے، ان کی پیشانی پر بوسہ دے اور ان کی خدمتیں کرے۔ میرے نبی کا عمل دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام کا بڑا مجمع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور بتاتے بتاتے رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ ایک صحابی نے اپنی والدہ کا تذکرہ کیا، حضور اور رونے لگے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، اس نے اپنے والد کا تذکرہ کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ رو رہے ہیں؟ اے اللہ کے پیغمبر، اگر آپ روئیں گے یہ زمین سمندر برس پڑے گی، یہ آسمان برس جائے گا، اللہ کے رسول یہ ستارے گر جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا، آپ سب لوگ مائیں والے ہیں، آپ سب لوگ والد والے ہیں، سب کی مائیں بھی زندہ ہے، والدین بھی زندہ ہے، کسی کا دادا بھی زندہ ہے۔ اے کاش میں محمد آخری پیغمبر ہوں، میری ماں زندہ ہوتی۔ اور جب یہ نبوت کا تاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا جا رہا تھا، میں اپنی ماں سے جا کے کہتا، میری ماں، تیرے لاڈلے بیٹے کو نبی بنایا گیا ہے، اللہ نے آخری پیغمبر بنایا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اور کیا کرتے؟ تو حضور نے فرمایا، میں یہ کرتا، میں مسجد نبوی کا مصلی ہوتا اور محمد عربی اس پر کھڑے ہوئے ہوتے اور صحابہ اکرام انصار و مہاجرین صف اول میں ہوتے، شرکائے بدر، شرکائے احد، شرکائے خندق اور شرکائے صلح حدیبیہ کے صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے، جن سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے، مسجد نبی بھری ہوئی ہوتی، بالکل بھری ہوتی، کچا کچ بھری ہوتی، اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نماز صحابہ کو پڑھا رہا ہوتا، میں امام ہوتا۔ اس وقت میری ماں مجھے آواز لگاتی، یا محمد تعال، اے محمد میرے پاس آؤ، اے میرے بیٹے محمد میرے پاس آؤ۔ میں اس وقت بولتا، لبیک یا والدہ، لبیک، اے میری ماں، آپ کا بیٹا محمد حاضر ہے۔ میں مصلی نبی کو چھوڑ کے، مسجد نبی کو چھوڑ کے، صحابہ کی صفوں کو توڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا۔ یہ میرے پیغمبر کا عمل ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ آج ہماری مائیں دعاؤں کے لیے ترس رہی ہے، ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے۔ میرے بھائی مسلمانوں کی مائیں، مذہب اسلام تو ماں کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ میرا پیغمبر تو اپنی ماں کے لیے نماز تک کو قربان کرتا ہے۔ میرا پیغمبر تو اپنے والد کی قبر پہ حاضری کے لیے 6 سال کی عمر میں جاتا ہے۔ اپنی والدہ کے غم میں میرا پیغمبر آنسو بھر بھر کے روتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، جس کو اللہ نے ماں دی ہے، اللہ کی قسم ساری چیزیں مل جائے گی لیکن ماں نہیں ملے گی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں اندھے پیدا ہوئے، اندھے۔ ان کی والدہ بہت رویا کرتی، مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرتی، اے اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے، میرے ایک بیٹا دیا وہ بھی اندھا، اس کو دکھتا نہیں۔ ان کی ماں نے جب دعائیں کی، ایسی دعائیں کی کہ اللہ نے قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے، اے اللہ کی نیک بندی، اے نیک ماں کیوں روتی ہے؟ جا، تیرے امام بخاری کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں جب اپنے بیٹے کے پاس آئی تو دیکھا امام بخاری آنکھوں کو مل لے اور دیکھ رہے کہ ماں مجھے تو دیکھ رہا ہے۔ ماں کی طاقت یہ ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو عرش اعظم ہلتا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتی ہے بیٹے کے اوپر سے بلائیں ٹل جاتی ہے۔
آؤ میرے دوستو اپنی ماں کی قدر کرو اور اسی طرح قدر کرو جس طرح میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قدر کی ہے۔ اور قرآن نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم تمام حضرات مسلک اہل سنت والجماعت، علماء حق، علماء دیوبند کے جیالے اور ان کے غلام ہیں۔ جو چیزیں ان حضرات نے ہمیں دی ہے اسے پلے سے باندھ لینا ہے، مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ آپ نے اذان بلالی کو سنا ہے، تکبیر بلالی کو سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی خدمت کو سنا ہے، ماں کی عظمت کو سنا ہے، والد کی عظمت کو سنا ہے۔ میرے بھائیوں، اب جس جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، جس خاندان کو اور جس جماعت کو اللہ کے رسول نے تیار کیا، یہ حکم ربی ہے۔ اللہ نے صحابہ کو تیار کرایا، حضور نے صحابہ کو تیار کیا، اور وہ ایسی جماعت ہے جو قرآن کریم کے اول مخاطب، سب سے پہلے قرآن انہوں نے پڑھا۔ قرآن کو اصل کسی نے اگر سمجھا ہے، اس جماعت کا نام صحابہ ہے، اس جماعت کو صحابی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو سب سے پہلے لکھنے والے صحابہ۔ جب سورہ انفال کا نزول ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں سورہ توبہ، ان دونوں سورتوں کے شروع میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہاں اللہ کو غصہ آ گیا اس لیے بسم اللہ نہیں۔ میرے عزیزوں، نہیں، صحابہ کا عمل دیکھو، غصے والی کوئی بات نہیں۔ ترجمہ شیخ الہند میں پڑھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں پڑھے، مفتی تقی عثمانی کو پڑھے، علماء دیوبند کو پڑھے، علامہ کشمیری کو پڑھے، حضرت شیخ الاسلام کو پڑھے، شیخ الہند کو پڑھے، مفتی محمود الحسن گنگوئی کو پڑھے، تو دونوں صورتیں کے درمیان اللہ کو غصہ نہیں آیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانی ہے اور ختم نبوت کی دلیل ہے، اس جماعت نے یہاں بسم اللہ لکھا ہی نہیں۔ حضرت معاویہ قرآن کو لکھتے تھے، حضرت علی قرآن کو لکھتے، اور دوسرے صحابہ بھی قرآن کو لکھتے، لیکن سب سے اہم نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا ہے، اس لیے کہ آپ حضور کے سگے سالے ہیں، حضور آپ کے بہنوئی ہے، اور سالے اور بہنوئی میں جو تقدس ہوتا ہے رشتے کا، آپ جانتے ہیں کہ رشتہ داری کا اعتماد اور اعتبار کیا ہوتا ہے، اس کا احترام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت معاویہ سے کہا کہ یہاں بسم اللہ لکھو، تو سورہ بقرہ کے شروع میں بسم اللہ لکھ دی، سورہ نساء کے شروع میں بسم اللہ حضور نے کہا تو لکھ دی، لیکن سورہ انفال کا جب نزول ہو رہا اس کے بعد بالکل وہی مضمون سورہ توبہ میں آ رہے، ملے جلے مضمون ہے، دونوں صورتوں کا رابطہ ہے۔ صحابہ سمجھ نہیں پائے کہ سورہ توبہ الگ صورت ہے یا سورہ انفال کا ہی خلاصہ ہے یا سورہ انفال کا ہی حصہ ہے، اور حضور نے صراحت نہیں فرمائی تو وہاں پر بسم اللہ کو چھوڑ دیا۔ اب قیامت تک کوئی وہاں پر بسم اللہ نہ پڑھے گا، نہ قیامت تک بسم اللہ لکھی جائے گی۔ یہ شان ہے حضرات صحابہ اکرام کی۔ حضرت امیر معاویہ نے اگر بسم اللہ کو نہیں لکھا اور صحابہ نے بسم اللہ کو نہیں لکھا، قیامت کی سورج طلوع ہوگا، قیامت کی صبح کا سورج طلوع ہو جائے گا۔ کوئی ماں نے ایسا لان نہیں جنا جو ان دو صورتوں کے شروع میں حضرات صحابہ کے خلاف بسم اللہ پڑھ دے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ دے، نہیں لکھ سکتا ہے۔ ایسی تھی وہ جماعت، ایسی تھی وہ جماعت، کیوں نہ ہوتی جس جماعت کے خاطر اللہ نے غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر جماعت کو لے کے بدر کے لیے نکلے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ساتھ تشریف فرما ہے، سارے صحابہ آپ کے ساتھ، سب نے اپنے اپنے خیمے لگائے، حضور نے بھی اپنا خیمہ لگایا۔ جب حضور نے اپنا خیمہ لگایا تو صحابہ سے کہا جو پہرے دار تھے کہ کسی کو میرے پاس مت آنے دینا، مجھے اپنے رب سے کچھ باتیں کرنی ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ پیغمبر جس کے صدقے میں سارا جہان بنا، کفار مکہ سامنے ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، حضور کو مارنے کے لیے آئے ہیں، صحابہ کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کفار کے گھوڑوں کو دیکھا، ان کے اونٹوں کو دیکھا، ان کی تلواروں کو دیکھا، زیروں کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کی طرف لوٹ گئے، اور صحابہ کرام میں سے وہ حضرات جو پہرا دینے والے تھے ان سے کہا کسی کو اندر نہیں آنے دیتا الا ابا بکر، لیکن اگر صدیق اکبر اندر آنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، میں اگر دعا میں ہوں، میں سجدے میں ہوں، صدیق کو اجازت ہے وہ آ کر مجھے اٹھا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں بیٹھ گئے، پہلے نفل نماز پڑھی، اللہ سے مانگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے،
تو حضور کو دیکھا، باہر پہرے دار ہے، ان سے پوچھا حضور کہاں؟ انہوں نے کہا حضور تو اندر ہے، اللہ سے اپنی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں۔ اس امت کے لیے حضور غزوہ بدر کا مقام ہے، حضور امت کے لیے تڑپ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، آنسو بھر بھر کے رو رہے، مصلی تر، آپ کی داڑھی تر، آپ کا دامن تر۔ حضرت صدیق اکبر اندر گئے، پیچھے جا کے بیٹھ گئے، دیکھا تو حضور رب کے سامنے سجدے میں ہے، سر اٹھانے کو تیار نہیں، آپ کی ردائے مبارک، آپ کی چادر تر ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے پیغمبر آپ سجدے سے سر اٹھائیے، آپ سجدے سے سر اٹھائیے، اللہ کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، صبح کو فتح آپ کا مقدر ہے، آپ کو اللہ مایوس نہیں کرے گا۔ صحابہ اکرام، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو گلے لگایا اور کہا اے ابو بکر تمہیں کیسے پتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جسے غار میں بچایا اور ہجرت کے سفر میں بچایا، اے اللہ کے پیغمبر وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ شاعر نے کچھ اس انداز میں نقشہ کھینچا ہے، علامہ لکھنوی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا عبدالسلام صاحب، حضرت مولانا احتشام الحق صاحب گنج مراد آبادی، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب، قربان جائیے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں نعمتوں کا نزول فرمائے۔ علامہ لکھنوی اپنے انداز میں کہتا ہے اور بے باک انداز میں کہتا ہے، اسی ملک میں کہتا ہے، لکھنؤ میں کہتا ہے، شاعر نے اس کو تسبیح کے دانوں کی طرح اس طرح سے پیرویا نہیں تھا۔ ساتھیوں سنو، نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا۔ نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا۔ 8 گھوڑے 2 زرہے 9 شمشیریں، 8 گھوڑے 2 زرہے 9 شمشیریں، بدلنے آئے تھے دنیا بھر کی تقدیریں۔ خدایا اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، خدایا اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، پھر قیامت تک تجھے کوئی نہیں پوجنے والا۔ یہ وہ مخلص ہے جن کی خدمت خالق کو بھائی ہے، یہ وہ مومن ہے جن کی شان میں آیات۔ میرے بھائیوں، علامہ لکھنوی کا احسان ہے جس نے ہمارے ملک میں صحابہ اکرام کو گھر گھر جا کر، گلی گلی محلے میں جا کر بیان کیا اور عظمت صحابہ کو بیان کیا، حضور کے جانثاروں کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معزز خاندان مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کو ہجرت کر رہا ہے۔ ابھی صدیق اکبر کا تذکرہ آپ نے سنا، میرے بھائیوں یقیناً وہ ایسا ہی ہے جس کی شان میں قرآن کہتا ہے، جس کو قرآن بیان کر رہا۔ حضور بیمار تو حضور نے کہا اے عائشہ اپنے والد سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کا دل بہت کمزور ہے، آپ کسی اور سے کہے، عمر سے کہو وہ نماز پڑھائے، کسی اور صحابی سے کہے وہ نماز پڑھائے۔ صحابہ اکرام تھانتے باندھ کے دیکھ رہے، پردہ ہلا کے دیکھ رہے، میرا پیغمبر آئے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، لیکن ادھر تو حضور بیمار ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ 2 صحابہ کے سہارے مسجد نبی میں آ رہے، لوگوں سے کہا کہ کہو ابو بکر نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھانے والا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کیوں نہ ہو صحابہ کرام میں حضرت صدیق اکبر کا مقام تو وہ ہے جب حضور دار الندوہ میں ہے، اپنے گھر میں ہے، کفار مکہ، صنادید قریش، رؤسائے مکہ، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے کفار، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، ان کے تمام ہمنوا، ان کے ٹولی والے، چیلے والے حضور کو قتل کرنے کے لیے چاروں طرف سے دار الندوہ میں جمع ہے۔ اللہ نے کہا اے محمد مکہ چھوڑ دو، اب تم مدینہ چلے جاؤ، وہاں مصعب بن عمیر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔
مدینہ چلے جاؤ، وہاں سلمان فارسی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اے میرے پیغمبر اب مکہ چھوڑ دو، یہ لوگ مانیں گے نہیں، تم ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا، حضرت صدیق اکبر ساتھ میں ہے، جا کر حضرت صدیق اکبر کو جگایا، اے ابو بکر دروازہ کھولو۔ حضرت صدیق اکبر نے آواز کو پہچانا، دروازہ کھولا، یا رسول اللہ آپ اور رات کے عالم میں؟ کہا ہاں اے ابو بکر اسی وقت مکہ چھوڑنا ہے، رب کا حکم آ گیا ہے۔ لیکن ابو بکر یہ تو بتاؤ تم سو رہے تھے کہ جاگ رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ایک روز آپ نے کہا تھا کہ ابو بکر ایک وقت تو آئے گا کہ ہمیں مکے سے جانا پڑ سکتا ہے، اور ابو بکر میری دلی خواہش یہ ہے کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ میں نے جس دن سے سنا تھا، صدیق اکبر نے اس روز سے آج تک اس اپنی کمر اس پیٹھ کو زمین اور بستر سے نہیں لگایا۔ میں تو انتظار کر رہا تھا کب میرا پیغمبر پکارے یا ابا بکر، اور میں کہوں لبیک یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے پیغمبر غلام حاضر ہے۔ حضرت صدیق اکبر فوراً کھڑے ہو گئے، نہ بچوں سے پوچھا، نہ ان کی طرف دیکھا، نہ اپنی ماں کو والد کو دیکھا، حضور کا ہاتھ پکڑ کے چل دیے، کبھی حضور آگے کبھی حضرت صدیق اکبر آگے۔ جب حضور مکہ چھوڑ کے جا رہے، حضور نے ایک بار مکے کے در و دیواروں کو دیکھا، اے میرے وہ عظیم شہر، میرے آبا و اجداد کے شہر جس میں میری ماں نے دم توڑا، میرے والد نے دم توڑا، میرے دادا نہیں رہے، میرے خاندان کی قبریں ہیں، اے مکے والو تم مجھے نکال رہے ہو۔ وہاں کی در و دیوار حضور کا رونا برداشت نہیں کر سکے، وہاں کے چرندے پرندے حضور کو جاتا ہوا دیکھتے تو روتے، کیسی جماعت ہے، کیسی قوم ہے جو اپنے پیغمبر کو اپنے شہر سے نکال رہے ہیں، لیکن کفار مکہ تو دار الندوہ میں کھڑے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر حضور کا ہاتھ پکڑ کے غار سور کی طرف چل دیے۔ 5-6 گھنٹے کی چڑھائی کا راستہ ہے، آج تو پیڑی بن گئی، نوکیلے پتھر ہے، سنگلاخ زمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے چلتے پیروں میں خون بہنے لگا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پیروں میں تو خون بہ رہا ہے، اے اللہ کے پیغمبر آپ سواری پر سوار ہو جائیے۔ آپ علیہ السلام نے کہا اے ابو بکر یہاں رات کا عالم ہے، رات کا موسم ہے، یہاں سواری کہاں سے آئے گی، قربان جائیے۔ اس جانثار صحابی پر، اس صدیق اکبر پہ کہا یا رسول اللہ کیا ابو بکر سے بھی بہتر کوئی سواری ہوگی، اور یہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ اے اللہ کے رسول میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ کو جواب دے سکوں۔ اے میرے اللہ، جب نبی علیہ السلام کو مدد کی ضرورت پڑی تو صدیق بھاگا نہیں بلکہ اپنے کاندھے پر سوار کر کے غار سور تک لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر کیا تم بار نبوت کو اٹھاؤ گے؟ کیا تم نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکتے ہو؟ ایک نبی میں 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے جب اس کو نبوت دی جاتی ہے، کیا تم اس بوجھ کو اٹھاؤ گے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یقیناً میں اس قابل تو نہیں، لیکن وہ رب جس کے آپ عظیم پیغمبر ہے اور لاڈلے پیغمبر ہے، آپ ایک بار اس سے کہہ دیجئے کہ ابو بکر غلطی نہ کر جائے اور ابو بکر بار نبوت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا سکے۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے کاندھوں پر ہے۔ اسے کہتے ہیں خلافت بلا فصل، یعنی جس کے درمیان نبوت اور خلافت کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ کوئی فاصلہ ہو تو بتاؤ۔ یہاں اللہ کا پیغمبر موجود ہے، حضرت صدیق اکبر موجود ہے، اللہ موجود ہے، تیسرا کوئی نہیں، چوتھا کوئی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر چلتے چلتے غار سور تک پہنچ گئے۔ جب حضور کو اتارا تو حضور نے کہا ابو بکر تم تو مجھے کہہ رہے تھے تمہارے پیروں میں بھی تو خون بہ رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں خوش نصیب ہوں کہ نبوت کے مشن میں اور حفاظت نبوت میں صدیق کے پاس ایک جان ہے، اگر 1000 جان ہوتی تو صدیق اکبر وہ بھی قربان کر دیتا۔ اے اللہ کے رسول اگر میرے پیروں میں خون بہ جائے کوئی حرج نہیں، اے اللہ کے پیغمبر اگر آپ کا خون زمین پر بہ جاتا تو دنیا میں خون کی ندیاں بہ جاتی، نالے بہ جاتے۔ اے اللہ کے رسول آپ کا خون بہنے کے لائق نہیں۔ اے اللہ کے رسول ہم آپ کے خون کو بہانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو بچانے کے لیے بنے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر غار میں گئے، حضور کو اتارا، کہا یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ پورے سفر میں تھکے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا سا آرام کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے ابو بکر تو بھی تو تھکا ہوگا،
تو بھی تو تھکا ہوگا، تم بھی سو جاؤ۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، کل اولین والآخرین کا مجمع ہوگا، میرا رب کرسی پر بیٹھے گا، صدیق اکبر کو بلایا جائے گا، او ابو بکر یہ بتا، میں نے نبوت کو تیرے حوالے کی تھی، بتا میرے نبی کے ساتھ کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو کچھ ہو گیا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اے اللہ کے پیغمبر، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ دونوں غار کے اندر ہے، حضور نے اپنا سر مبارک حضرت صدیق اکبر کی داہنی ران پہ رکھا اور سو گئے۔ ایسا منظر بھی زمانے نے نہیں دیکھا۔ ایک صدیق ہے، ایک نبی ہے، حضرت صدیق اکبر نے جی بھر کو اپنی گود میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ میں گنہگار، آپ گنہگار، تو اسی لیے روتے اور تڑپتے ہیں، اے کاش کسی رات میرے پیغمبر کی زیارت ہو جائے، کسی رات مدینہ المنورہ کی زیارت ہو جائے۔ زیارت نہ صحیح تو حضور کے روزے پہ ایک بار غلام کو سلام کی اجازت مل جائے۔ یہ تڑپتے ہیں۔ آج صدیق اکبر کی گود میں آخری نبی لیٹا ہے، جی بھر کے صدیق اکبر دیدار کر رہے ہیں، جی بھر کے دیدار کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، حضور نے چنا بھی تو ایسے کو چنا ہے جس کی مثال انجیل میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے۔ ایک بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ملک شام تشریف لے گئے، تو راستے میں واپسی پہ ایک جگہ آپ کو دیر ہو گئی، ایک گرجا گھر تھا، وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا۔ اندر سے آدمی نکلا، ان سے اجازت چاہی، انہوں نے منع کر دیا کہ ہمارے یہاں ٹھہرنے کا انتظام نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا ہم ملک عرب کے مہمان ہیں، مکہ کے رہنے والے، ہمیں ٹھہرا لو، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جب انہوں نے اپنا نام ابو بکر بتایا تو وہاں کے سوما کا، گرجے کا جو ذمہ دار تھا وہ نکل کے باہر آیا۔ قصہ مختصر، اس نے صدیق اکبر کا نام پوچھا تو کہا تم عرب کی سرزمین مکہ سے ہو، تمہارے نام کا ابو قحافہ کے بیٹے ہو اور فلاں خاندان سے ہو، تمہارے یہاں ایک نبی پیدا ہوگا اور تمہاری نشانی بتا رہی ہے، اگر تمہارا نام یہ ہے تو تمہاری داہنی ران پر ایک تل کا نشان ہے اور تمہاری ناف پر بھی ایک تل ہے۔ یہ انجیل مقدس میں لکھا ہے۔ چاروں خلیفہ کی داستان، آپ کی عزت اور احترام کو چاروں کتابوں میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، کہیں اجمالاً بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے تو بھی ایمان بھی قبول نہیں کیا۔ بہرحال جب مکہ میں آئے تو حضرت صدیق اکبر کو لوگوں نے بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ اس پادری کی بات سچ تھی، فوراً گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فوراً ایمان قبول فرمایا۔ پھر باب محبت کا بھی کیسے کھلتا ہے اور کیسے برستا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، اور بھی صحابہ بیٹھے۔ جنت میں 8 دروازے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دروازہ روزے والوں کا، یہ نماز والوں کا، یہ حج والوں کا، یہ زکوٰۃ والوں کا۔ جب 8 دروازے پورے ہو گئے، حضرت صدیق اکبر نے حضور کی طرف کو دیکھا، حضور نے بھی محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ صدیق کیا پوچھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا ابو بکر بھی جنت میں کسی دروازے سے جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم تو وہ ہو جسے جنت کے ہر 8 دروازہ پکارے گا۔ صدیق تجھ پر سلام ہے، صدیق تجھ پر سلام ہے۔ صدیق میرے اندر سے آئیے، اہلا و سہلا و مرحبا یا ابا بکر صدیق خلیفۃ المسلمین، اے اللہ کے پیغمبر کے پہلے خلیفہ، تجھ پر سلام ہو۔ 8 دروازے تیرے لیے حاضر ہوں گے۔ ابو بکر تو حوض کوثر پر میرے ساتھ رہے گا، جس کو تو کہے گا میں اسے جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ اے ابو بکر جسے تو کہے گا یہ میرا نہیں، اس کو جام نہیں ملے گا۔ تو ساتھیو جنت میں جانا چاہتے ہو صدیق کی غلامی کرو، نبی تک پہنچ جاؤ گے۔ آگے حضور نے فرمایا وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ، اور اے ابو بکر تم جنت میں میرے دوست ہوگے، میرے ساتھ رہو گے۔ اگر تم جنت میں حضور کا ساتھ چاہتے ہو، حضور کی زیارت چاہتے ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرو۔ وہ خلیفہ اول ہے، مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس پورے ڈھانچے کی مذہب اسلام کی بنیاد ہے، اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا ہے۔ اللہ نے جس کی شان میں آیتوں کو اتارا ہے، بالکل صحابہ نے کس انداز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی حفاظت کی ہے، اور آپ کی عظمت اور احترام کو ہر موڑ پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن آپ کے خاندان، آپ کے اہل بیت پر آنچ نہیں آنے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر کے خلیفہ، جب چاروں خلافت ختم ہو گئی تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، جہاں سے آپ کی نسل چلی، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو کوفے کے کچھ لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین شہید کربلا کو خط لکھے اور 12,000 خط لکھے کہ امام حسین آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بے قرار ہے، بے چین ہے۔ ابھی حضرت حسین مکہ میں تھے، مدینہ آئے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، عبد الرحمن ابن ابا بکر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، بڑے بڑے صحابہ کی اولاد جتنی تھی، سب نے کہا حضرت حسین سے کہ کوفے کی زمین بے وفاؤں کی زمین ہے، آپ کے والد کو انہوں نے شہید کر دیا، وہ ان کے نہ ہوئے، آپ کے بھائی کو انہوں نے زہر دے دیا، ان کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، آپ شہر کوفہ کا ارادہ چھوڑ دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مدینے میں ہے، آپ یہی رہے، روزہ اپنے نانا کے روزے کی زیارت کرتے رہے، آپ کوفے کا ارادہ دل سے نکال دے۔ لیکن یہ بات تو لکھی جا چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز گھر میں تشریف فرما ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ایک ہاتھ میں مٹی ہے، لال رنگ کی مٹی ہے، حضور کو دکھایا، یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے کی مٹی ہے، اس سرزمین پر کرب و بلا کے اندر آپ کے نواسے کو بے دردی کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول رونے لگے، بہت روئے، میرے نواسوں کو، ان نواسوں کو جن کو میں نے پالا بڑا کیا، لیکن اللہ کے رسول نبی ہوتا ہے، بہرحال آپ نے جو ہے صبر کیا، اور تاریخ کو ایسے ہی آنا تھا۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ ابن سبا کے چیلوں نے کوفے سے خطوط کی بارش کی اور مجبور کیا کہ آپ کسی طرح کوفہ تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مدینہ میں ہے، اور جب بھی مدینہ سے باہر نکلا ہے لوگوں نے جینا حرام کر دیا ہے۔ آپ کے خاندان کی حفاظت کے لیے اگر دنیا میں کوئی زمین بنی ہے تو صرف مدینہ ہے۔ جب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مدینہ سے باہر گیا، سیدنا حضرت علی داماد رسول، حضرت حسنین کریمین کے والد، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، آپ خلیفہ چہارم ہے اور حضور کے چوتھے نمبر کے خلیفہ ہے، حضور کے داماد ہیں، حضور کے گود کھلائے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں۔ کوفے کے لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ القصہ مختصر، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا کوفے کے لوگوں نے کہ آپ کوفے آ جائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ قافلہ 72 آدمیوں کا اور اجلہ صحابہ کی اولادیں اور مدینہ کے لوگ 200 آدمیوں کا یہ قافلہ چلنے لگا۔ سارے صحابہ اکرام نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، آپ کے اونٹوں کو روک لیا۔ اے اللہ کے رسول کے نواسے، آپ مدینہ کو یتیم کر کے نہ جائیں، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنے بچوں کو یہیں چھوڑ جائیں، آپ کوفہ ہرگز نہ لے جائیں۔ لیکن تاریخ نے اور مورخین نے کس انداز سے اس کو لکھا ہے اور بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور لاڈلے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف چل دیے۔ راستے میں شاعر فرزدق ملا، ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہ کس حال میں پایا ہے؟ کہ الکوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتا۔ اے امام حسین واپس لوٹ جاؤ، وہ بے وفاؤں کا شہر ہے۔ آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ بھی برا ہوا، آپ بھی وہاں جا رہے، آپ کے ساتھ بھی معاذ اللہ برا نہ ہو جائے، اس لیے واپس لوٹ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، واپس لوٹنا اور مڑنے کا تو سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ آپ کو تاریخ اور زمانہ گھیر کر کرب و بلا کے میدان تک لے گیا۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، یزید تخت حکومت پر بیٹھا تھا، بادشاہ بن چکا تھا، اور آپ نے فوراً کوفے کے گورنر کو خط لکھا کہ حضرت حسین سے کہو وہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لے یا میدان کارزار کے لیے تیار ہو جائے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو مہمان ہوں، مجھے بلایا گیا ہے۔ اور سارے کوفے کے سامنے 12,000 خطوط کا تھیلا الٹ دیا، اے لوگوں میں آیا نہیں، میں تو بلایا گیا ہوں، میں تو مہمان ہوں، تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو 3 باتیں ہیں، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا اسلامی سرحد پر جانے دو، یا مجھے واپس مدینہ میرے نانا کے روزے پہ جانے دو۔ اے لوگوں
مجھ سے جنگ نہ کرو، مجھ سے جھگڑا نہ کرو، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ لیکن ظالموں نے، دشمن رسول نے، اہل بیت کے مخالفین نے ایک نہ سنی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا، پانی پر پہرا بٹھا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو بھی ساتھی پانی لینے جاتا اسی کو تیر لگتا، شہید ہو جاتا۔ بہرحال ایک لمبی داستان ہے اور بہت لمبی طوالت کو ایک قصہ چاہتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا ایک ایک آدمی شہید ہو رہا ہے اور دنیا سے جا رہا ہے۔ ادھر جماعت کی جماعت شہادت کے میدان میں ہے۔ آپ کی ساتھ میں 72 لوگ تھے اور 100 کچھ لوگ اور کل ملا کر 200 لوگ تھے۔ تمام حضرات جب شہید ہو گئے اب صرف 2 ہستی بچی ہے، ایک وہ جس کا نام ہے سیدنا حضرت حسین، وہ جس کا نام ہے حضرت حسین، اور آپ کے اولاد میں آپ کے بیٹے حضرت زین العابدین، بس یہ بچے ہیں۔ سب ساتھی شہید ہو گئے، عورتوں میں کوہرام مچا ہے۔ حضور کے گھرانے کی عورتیں ہیں، حضور کی نواسیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، حضرت امام حسین کی بہن ہے۔ یہ تمام قافلہ ہے اور حضور کے سارے اہل بیت سارے خیموں میں ہے، رونے پکارنے کی آوازیں آ رہی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے بندو کچھ تو رحم کھاؤ، کچھ تو سوچو۔ جو میدان میں چل کے آ سکتا تھا وہ آیا، تم نے اسے بھی شہید کر دیا۔ کہا کہ اچھا مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اللہ کے حضور سجدے میں گرے اور نماز پڑھنی شروع کی۔ بس جیسے ہی آپ سجدے کے عالم میں گئے، ان منافقین نے اور حضور کے خاندان کے ازلی دشمنوں نے سجدے کے عالم میں جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر دیا، آپ کو شہید کر دیا۔ اب کوئی مرد نہیں بچا، صرف ایک بیمار ہے حضرت زین العابدین، اس کو چاہتے تھے لوگ ان کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کی قدرت جسے رکھے اسے کون چکھے۔ بہرحال ان کو بچا لیا گیا۔ خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ اس خاندان کے عظمتوں کے دوپٹوں کو کھینچا جا رہا ہے۔ جس نے دوپٹے کا سبق دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت زینب کا دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے۔ آپ کے کان کے کنڈل، ایک کوفے کا ڈاکو آیا اور وہ رو رہا ہے، حضرت زینب کے کان سے کنڈل نوچتا ہے۔ حضرت زینب کہتے ہیں او ظالم کچھ تو شرم کر، میں اس خاندان کی بیٹی ہوں جس نے سارے جہاں کو انسانیت کا پاٹ پڑھایا، اور تم نے مردوں سے جو کرنا تھا کر لیا۔ اب صرف ہمارے پاس ایک بیمار امام زین العابدین بچے ہیں اور یہ عورتوں کا قافلہ ہے، یہ حضور کے گھرانے کی عورتیں ہیں، تم ان کے ساتھ ان کے دوپٹوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، کجاووں کو کس دیا گیا۔ وہ ڈاکو حضرت زینب کی بالیوں کو نوچ رہا ہے۔ حضرت زینب نے پوچھا اے اللہ کے بندے تو لوٹ بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، ایسا کیا؟ اس نے کہا رو تو اس وجہ سے رہا ہوں کہ حضور کا خاندان کٹ رہا ہے، اور لوٹ اس وجہ سے رہا ہوں اگر میں نے نہیں لوٹا تو کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا۔ اس خاندان کے کجاووں کو باندھ دیا گیا، اونٹوں پر عورتوں کو باندھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے سردار، آپ کے خاندان، آپ کے اہل بیت کو گھوڑوں پر باندھا جا رہا ہے اور آپ کے ہاتھوں کو کس دیا گیا، کوئی دیکھے نہ، اور کوفے کے درباروں سے گھمایا جا رہا ہے۔ یہ خاندان یہاں سے ہوتا ہوا، کوفے کے در و دیوار سے ہوتا ہوا ملک شام کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں ایک عورت ملی، اس نے قافلے کو رکوایا، پانی پلایا، دودھ پلایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہوتی ہے، حضرت علی کی بیٹی ہے، اور جب سب قافلہ رک گیا تو وہ نیک خاتون آئی کہ یہ قافلہ کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا یہ کہ حضور کا کٹا ہوا بچا ہوا خاندان ہے جو کوفے سے آ رہا ہے اور ملک شام کو جا رہا ہے۔ تو اسی دوران اس نیک خاتون نے پوچھا کہ جب تم نبی کے خاندان والے ہو تو مجھے یہ بتاتے جاؤ، میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں خادمہ کے طور پر کام کرتی تھی، وہاں پر ایک بیٹی کا نام زینب تھا، اس کو تم نے کس حال میں پایا؟ سامنے حضرت زینب کھڑی ہے، دوپٹہ پھٹا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ آج نبی کا خاندان بے یار و مددگان کوفے سے ملک شام کی طرف جا رہا ہے۔ وہ عورت پوچھتی ہے اے قافلے والوں بتاؤ، اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہو تو میں اس گھر میں خادمہ تھی،
میں اس گھر میں نوکرانی تھی، میں حضرت علی کے گھر میں رہا کرتی تھی، میں نے وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی زینب کو دیکھا تھا، آج تم نے اس کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ حضرت زینب کے آنسوؤں کا سمندر بہہ پڑا اور کہا کہ اے نیک خاتون، اگر تو پہچان سکتی ہے تو پہچان، میں وہی زینب ہوں۔ وقت کے تھپیڑوں نے اور وقت کے ہواؤں نے آج اس زینب کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور وقت کے بازار میں ہمارا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ اس عورت نے گلے بھر کے آپ کو گلے سے لگایا، جی بھر کے روئی کہ زینب تیرا یہ حال ہے کہ آج کوئی پرسان حال نہیں۔ جب یزید کے محل میں قافلہ پہنچا تو کوہرام مچ گیا، یزید سے بہت سے لوگوں نے اس قافلے کو نیلام کرنے کے لیے کہا معاذ اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس سے کام لیتا ہے، اللہ نے یزید کی عورتوں کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ ہارون بن یزید جو یزید کا بیٹا ہے، یزید کو للکارا کہ میں آپ کے گھر نہیں رہوں گا، نہیں تو آپ خاندان رسالت کو باعزت مدینہ پہنچائیں۔ بادل ناخواستہ اس خاندان کو مدینہ المنورہ پہنچایا گیا، اور جب مدینہ میں یہ کٹا پٹا اہل بیت کا حصہ اور ٹکڑا اللہ کے رسول کا خاندان پہنچا، پورا مدینے میں غم اور ماتم چھا گیا۔ سارے مدینہ کے لوگ سڑکوں پر آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹا ہوا خاندان مدینے میں آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس خاندان کو جب بھی مدینہ سے باہر نکالا جائے گا، قیامت تک کوئی دنیا میں امن کی جگہ نہیں، صرف مدینہ ہے۔ اور آخری نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت دونوں دو انگلیوں کی طرح ہے، بالکل دو انگلیوں کی طرح ہے، بس میرے بعد قیامت آئے گی، دو نشانی اور آئے گی، اس کے فوراً بعد قیامت۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آپ آسمان پر ہے، آسمان سے ہی اتارے جائیں گے، نبی تو آپ پہلے ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر اتارے جائیں گے۔ اب کچھ لوگوں کو بہانہ مل گیا کہ میں مسیح ہونے کا دعویٰ کروں۔ ہمارے ملک میں بھی کچھ لوگوں نے پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت عیسیٰ کے تعلق سے اتنا ذہن میں رکھے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو جب حضرت عیسیٰ آئیں گے ان کے کوئی باپ نہیں ہوگا، وہ تو مریم کے بیٹے ہیں۔ اگر کوئی دنیا میں علاوہ مدینہ کے یہ دعویٰ کرے یا ملک شام کے علاوہ یہ دعویٰ کرے کہ فلاں جگہ میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، وہ جھوٹا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ ملک شام میں اتارے جائیں گے اور ملک شام کی بھی جامع مسجد میں اتارے جائیں گے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، آسمان سے اتارے جائیں گے اور حضرت امام مہدی کے زمانے میں اتارے جائیں گے۔ اس وقت تو آخری خلافت ہوگی، وہ امام مہدی کی خلافت ہوگی، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، مدینہ میں پیدا ہوں گے، اور مکہ میں ان کی خلافت کا اعلان ہوگا، مکہ میں ان کا ظہور ہوگا۔ ایک کتاب ہے نزول عیسیٰ ظہور مہدی، اس کو پڑھا جائے اور تاریخ بالکل سمجھ میں آ جائے گی، بڑی بڑی کتابوں کو پڑھا جائے، البدایہ والنہایہ میں صراحت کے ساتھ ہے، مشکات شریف میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور تمام اجلہ اور بڑی بڑی کتابوں میں یہ چیز مل جائے گی، آپ کو صراحت کے ساتھ ملے گی۔ تو کوئی آدمی اگر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹا ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ملک شام میں اتارے جائیں گے، اور آخری اور حضرت امام مہدی پیدا مدینہ میں ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پیدا ہوگے۔ حضرت حسن کی طرف سے لڑکے کی طرف نسبت ہوگی، حضرت حسین کی اولاد سے لڑکی ہوگی، دونوں سے مل کر امام مہدی پیدا ہوں گے اور مدینہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ میں پیدا ہوں گے، حضور کے خاندان میں پیدا ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پیدا ہو کر پھر جب آپ کی عمر 50 سال کے قریب ہو جائے گی، اس وقت تو آپ مکہ چلے جائیں گے، وہاں لوگ چاروں طرف حیران و پریشان کسی ایک اچھے انسان کی تلاش میں نکلیں گے، تو انہیں زبردستی خلیفہ بنایا جائے گا۔ جب یہ خلیفہ بنیں گے، ان کی خلافت کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ آج ملکوں میں زمانے بھر میں کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی امام مہدی
ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ تمام فراڈی لوگ ہیں۔ ہمیں ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر کوئی دھوکہ دینے والا آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، آپ سے آپ کا ایمان چھیننے کی کوشش کرے، تو آپ اس سے سب سے پہلے سوال کریں کہ بتاؤ تم کون ہو اور کس کی امت میں ہے۔ اگر وہ میرے نبی کا نام لے تو سبحان اللہ، اگر وہ کہے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں یا امام مہدی کا زمانہ شروع ہو گیا تو بالکل جھوٹے، اور ہندوستان والے لوگ تو بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اس لیے کہ تاریخ میں کہیں بھی حضرت عیسیٰ ہندوستان آئیں گے نہیں ملتا، تاریخ میں کہیں بھی حضرت امام مہدی انڈیا میں آئیں گے نہیں ملتا۔ تو ہمارے ملک میں اگر کوئی دعویٰ کرے تو یہاں تو اور جلدی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے محتاط رہنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے کھلواڑ کرے، آپ کے خاندان کی عزت سے کھلواڑ کرے، آپ کی عظمت کو تار تار کرے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ جلسہ آپ کا جلسہ ہے، بڑی محبت سے آپ نے اس کو سجایا ہے، بنایا ہے۔ آپ حضرات مدرسے کی محبت میں یہاں تشریف فرما ہے، دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک یہاں پر بیٹھنا قبول فرما لے اور ہم تمام حضرات کو روضے رسول کی حاضری نصیب فرما دے، اور اللہ پاک بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما دے۔ اور میرے بھائی آخر تک آپ کو جم کے بیٹھے رہنا ہے، انشاءاللہ دعا کر کے جائیں گے۔ میرے بھائیو، جلسہ اتنا آسان نہیں۔ علماء دیوبند کے جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان تمام حضرات نے ماشاءاللہ ان جلسے جلوس کو سراہا ہے، اور اکابر علماء دیوبند بڑے بڑے علماء ان جلسے جلوس میں تشریف لاتے رہے ہیں، جن کا صرف اور صرف مقصد پیغام محبت ہے، امن کا پیغام ہے، شانتی کا پیغام ہے۔ ہم ایسے ملکوں میں رہتے ہیں، بہت خوش نصیب ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ پاک نے ہمیں ہندو بھائیوں کے ساتھ پیدا فرمایا اور کام کرنے کا موقع دیا۔ ہم بہت خوش نصیب ہے۔ ایک آخری دماغ کا تھوڑا سا تار اور اتارتا چلو۔ کچھ سارے ساتھی یوں کہتے ہیں بیچارے مایوسی کے عالم میں، اس لیے کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے ان کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، پھر وہ بزدل ہو جاتا ہے، مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ یوں کو یار ہمیں تو کسی اور ملک میں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے بندے، جب ملک تقسیم ہو رہا تھا، جب ملک بانٹا گیا تھا، ہندو مسلمانوں کے نام پر نہیں بٹاتا مسلم، یہ تاریخ غلط ہے۔ دیش تو شیعوں نے بانٹا تھا، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند تو کل بھی یہی تھے، آج بھی یہی ہے۔ بہرحال ایک لمبی تاریخ ہے، ہم نے ملک کو نہیں بانٹا ہے، ہمارے بڑوں نے تو اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے۔ 55,000 علماء دیوبند شہید ہوئے ہیں جب جا کر یہ ملک کو آزاد ہوا ہے۔ تو جو لوگ بٹوارے سے بات کی پیداوار ہے وہ تو اس بات کو کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ ہمیں کسی اور ملک میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کام تو اللہ نے لیا ہے اپنے ذمہ۔ اللہ چاہتا آپ کو کسی اور ملکوں میں پیدا کرتا، اللہ پاک کو تمہیں ہندو بھائیوں کے ساتھ پیدا کرنا تھا، یہیں پیدا کرنا تھا، انہی کے ساتھ پیدا کرنا تھا۔ اللہ نے پیدا کیا تو اب ہمیں مل جل کر پیار و محبت سے اور بڑی عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے، اپنے ملک کو چلانا ہے، اپنے پڑوس کو چلانا ہے، اپنے مذہب کے دائرے میں رہ کر آپ بھی اپنی عبادت کریں۔ آپ ان کے آڑے نہ آئے، ان سے بھی ہماری درخواست یہ ہے وہ بھی محبت کے دامن کو بڑھائے اور مسلمانوں کو وہ بھی نماز روزہ رکھنے دے، آپ بھی ان کو اپنی عبادت، اپنی پوجا کرنے دے۔ یہ ہمارے مذہب کا پیغام ہے اور یہی اس جلسے کا اور تمام جلسوں کا ہمارے پیغام ہوتا ہے۔ جلسوں میں کوئی اور مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ جہاں اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، ملک سے محبت کا اعلان ہمارا پہلے ہوتا ہے۔ اس جلسے کا مقصد بھی یہی ہے، اس لیے کہ طلبہ کے پیپر چل رہے ہیں، ہم تو ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اللہ پاک چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، جتنے بچوں کے پیپر چل رہے ہیں اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔